تھا کہ جنگی حالات کے پس منظر میں ہمارے قائدوں نے کوشش کی کہ یہاں امن کے لیے کام کریں. اس کے لیے آج کل کے دور میں لڑائی جھگڑے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن مجھے بڑی پر افسوس طریقے سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے جو یہاں کے سوناواری کے کچھ سیاسی نمائندے اپنی آپس کی لڑائی میں گر پڑے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کام اس نے کیا یا اس نے کیا، سڑک اس نے بنائی یا اس نے بنائی. آج کل کے دور میں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. آج جہاں لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، جہاں بے گھر ہوئے لوگوں کو شیلٹر کی ضرورت ہے، جہاں یتیموں کو کفالت کی ضرورت ہے، جہاں علاقے میں اس وقت گناہ گاہ مشکل ہے، آپ اوڑی پر نظر ڈالیے، آپ کرنا پر نظر ڈالیے، آپ پونچھ پر نظر ڈالیے، آپ راجوری میں نظر ڈالیے. جو ہماری لائن آف کنٹرول یہاں پر مل رہی ہے اس پر آپ کے حالات سامنے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان ذمہ داروں کو اس وقت کام کرنا چاہیے ان لوگوں کو نئے طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ اپنے چھوٹے مقصد کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے صرف لوگوں کا استحصال کرنا سیکھا ہے، چاہے ان کے جذبات ہو، چاہے سیاسی معاملات ہو. مجھے وہ باتیں ہمارے قائد مفتی محمد سعید صاحب کی یاد آتی ہے، جہاں امن پنپے گا وہاں ترقی ضرور ہوگی. اس ترقی کے میدان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لہٰذا میں ان کو باور کرنا چاہتا ہوں. ابھی تو آپ کا کوئی فنڈ ریلیز ہوا نہیں، ابھی آپ کا CDF آیا نہیں، ابھی صرف آپ کی تنخواہ آئی ہے. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان یتیموں کے لیے کام کیجئے، ان بے بسوں کے لیے کام کیجئے جو اس وقت کفالت کی زندگی گزار رہے ہیں. مجھے پر امید ہے کہ آپس کی لڑائی کو چھوڑ کے ایک بڑے مقصد کے لیے کام کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ انسانیت کا جہاں تک تعلق ہے ہم بھی انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے خدمات کا جذبہ رکھتے ہیں. لہٰذا آپسی لڑائی کو بھولیے، آگے سامنے آ کے ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن میں ہمارا ساتھ دیجیے. جس طرح ہمارے سیاسی ورکوں نے، ہمارے نمائندوں نے پچھلے ایک ہفتے سے یہاں کام کیا. اوڑی کے بہت سے گھرانے یہاں پر آئے تھے سوناواری میں، جن کی کفالت ہمارے قائدوں نے کی. انہوں نے وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، ان کو بھی کھلایا. یہ ایک منفرد طریقہ ہوتا ہے. نہ تمہاری بات چلے گی نہ ہماری بات چلے گی. بات اگر چلے گی صرف یہ چلے گی اپنی عوام کے لیے کھڑے ہو جائے، اپنے ایئر کنڈیشن روموں سے باہر آ جائے. جس طرح ہمارے قائد پرسوں بچوں کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ کھانا کھایا، ان کی دراز بنائی، ان فیملیوں کے کام آ گئے. میں اور بھی چاہتا ہوں، بہت ساری تنظیموں نے کام کیا، جہاں امام بارگاہ کے دروازے کھل گئے، جہاں مسجدوں کے دروازے کھل گئے، صرف اس لیے کہ یہ بے گھر ہو گئے ہیں. ان بے گھروں کو ہم سہارا دیں گے. ایسے آج میری قائدہ نے اپیل کی ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے، جو یتیم ہوئے ان کی کفالت کی جائے، جو بے گھر ہوئے ان کو گھر بنائے جائے، جو شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کے گھر والوں کو نوکری دی جائے.